بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار فرماتے تو کن چیزوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر ہم ان چیزوں سے روزہ افطار کریں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر تازہ کھجوریں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھواروں کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے قبل چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ تو اس روایت میں اگر آپ دیکھیں تو حضور کی بارگاہ میں چند تازہ کھجوریں تھیں، اسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار فرمایا۔ اور حضرت انس ہی کی روایت میں آتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تازہ کھجور نہ ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم خشک کھجور یعنی چھوارے کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجور بھی نہ ہوتی اور خشک کھجور بھی نہ ہوتی یعنی چھوارا بھی نہ ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہاں تین چیزوں کا ذکر ہو گیا: تازہ کھجور یا خشک کھجور جسے ہم چھوارا کہتے ہیں، یا پانی کے ساتھ روزے کو افطار کرنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور امام بخاری نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی میں ستو ملایا گیا، افطاری کا وقت تھا تو پانی میں ستو ملا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روزہ افطار فرمایا۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس ہی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا جاتا، اور جب آپ روزہ سے ہوتے تو آپ اپنا روزہ دودھ سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور دودھ ہے بھی بہترین مشروب، تو دودھ سے روزہ افطار کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اگر تازہ ہوتی تو تازہ کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر خشک ہوتی تو خشک کھجور سے جو ہے وہ آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھجور سے روزہ افطار فرماتے تو 3 عدد یا پھر 5 عدد یا پھر 7 عدد کھجوروں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو طاق عدد میں اگر آپ کھجور کھاتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے روزہ افطار فرماتے اور ایسی چیز سے روزہ افطار نہیں فرمایا کرتے تھے جو آگ سے پکی ہوئی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی چیز سے جو آگ سے پکی نہ ہو اس سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے روزہ افطار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں جائز ہے، کر سکتا ہے، کیوں نہیں، روزہ افطار کرنا ہے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کا بیان فرما رہے ہیں، اور حضور آگ کی پکی ہوئی چیز سے روزہ افطار نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر ہم حفظان صحت کی طرف دیکھیں تو یہ چیز زیادہ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے کہ بندہ ایسی چیز سے روزہ افطار کرے کہ جس سے اس کی صحت اچھی ہو۔ تو کھجور بہت اچھی چیز ہے، پانی ہے، دودھ ہے، اور اس کے علاوہ جو آگ سے پکی ہوئی نہ ہو تو اس سے روزہ افطار کریں تو آپ کی صحت کے لیے یہ بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگ سے پکی ہوئی چیز جو مرضی کھا لیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر آپ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔